ایمان اور فاطمہ دونوں بہنیں تھیں۔ ان کا جنم ایک غریب خاندان میں ہوا تھا۔ فاطمہ تھوڑے سانولے رنگ کی تھی، وہیں ایمان دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ دونوں نوجوان ہوئیں۔ ایمان تیز ترار اور سندر لڑکی تھی، اس لیے امیر گھر کے لڑکے نے اسے پسند کر لیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ اور وہیں فاطمہ کی شادی ایک غریب خاندان میں ہو گئی۔ فاطمہ ڈیرو ارمان سجائے اپنے سسرال آئی۔ پرانا گھر اس کی قسمت میں آیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی اداس ہوئی، لیکن چپ چاپ اس نے اپنی قسمت کو تسلیم کر لیا۔ ادھر ایمان اپنے بڑے امیر سسرال میں آ کر بہت خوش تھی۔ ایک روز جب فاطمہ پیدل بازار سے سبزی لینے جا رہی تھی تو وہیں ایمان کار میں گزر رہی تھی تو اس کی نظر فاطمہ پر پڑی۔ وہ کار سے اتر کر بولی، ارے بہن، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں سبزی لینے آئی تھی۔ ایمان جی چھوڑو، تم بتاؤ تم کہاں؟ جو مسجد کے سامنے کوٹھی ہے نا، وہ علی نے خرید لی ہے اور ہم یہی شفٹ ہو گئے ہیں، اور میں علی کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہی تھی تو آپ پر نظر پڑ گئی تو سوچا آپ سے مل لوں۔ وہ کیا ہے نا، یہ سبزی وغیرہ لینے کا تو امیر لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، یہ سب کام گھر کے نوکر کرتے ہیں۔ میں تو بہت مزے میں ہوں، میں پھر چلتی ہوں۔ اچھا تم بتاؤ کہاں رہتی ہو؟ یہ پاس بستی ہے نا، میرا وہی گھر ہے۔ اچھا، میں کسی دن فرصت میں آپ سے ملنے آؤں گی، پھر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر ایمان اپنے راستے نکل گئی۔ ایسے ہی وقت گزر گیا۔ ایک دن فاطمہ اپنے شوہر سے بولی، ارے سنیے، یہ اپنے گھر کی تھوڑی سیٹنگ ہی کروا لیں، مچھر اندر آ جاتا ہے۔ بس کچھ دن صبر کر لو، رکشہ چلانے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو جلد ہی نوکری بھی مل جائے گی۔ ایسے ہی وقت بیتا۔ ایک روز ایمان فاطمہ کے گھر آئی، شورٹ ڈریس، آنکھوں پہ چشمہ، ہائی ہیل اور ہاتھوں میں ڈھیر سارے گفٹ لے کر جب وہ اپنی کار سے اتری تو پڑوس کے سبھی لوگ دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ اس کی بہن فاطمہ بھی اس کو پہچان نہ پائی۔ ارے ایمان، تیرا تو سٹائل ہی بدل گیا۔ اب کیا کریں بہن، امیروں کا تو یہی لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اچھا اب کیا یہی دروازے پر کھڑی باتیں کرو گی؟ چلو مجھے اندر آنے دو، میں بھی تو دیکھوں تیرے محل کو۔ ایمان اس کے گھر کے اندر آتی ہے تو چاروں طرف سے غور سے اس کے گھر کو ہی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ پھر فاطمہ کے ہاتھوں میں طرح طرح کے مٹھائیوں کے ڈبے اور ڈھیر سارے گفٹ دیتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد فاطمہ پانی لے کر آئی تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بہن کہاں چلی گئی تھی پانی لینے؟ آپ کی سانس پھولی ہوئی ہے۔ گلی کے باہر جو سرکاری نل ہے نا، وہی سے پانی لانے گئی تھی۔ سرکاری نل سے؟ نہ بابا نہ، میں نہیں پیوں گی، کہیں میرا پیٹ خراب ہو گیا تو۔ اچھا ویسے یہاں عجیب سی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ وہ میں نے صبح لپائی کی تھی نا، اس لیے تھوڑی گوبر اور مٹی کی مہک تو آئے گی نا۔ اوہو گوبر، چھی، میرے گھر میں تو گرینائٹ پتھر لگا ہوا ہے اور وہ بھی مہنگے والا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں۔ ایمان تو میرے گھر پہلی بار آئی ہو تو چائے پی کر تو جاؤ۔ چائے اور اس گوبر والے گھر سے اب تو کچھ بھی پینے کو دل نہیں کر رہا۔ نہیں رہنے دو بہن، میں نے چائے پینی چھوڑ دی، اب تو میں صرف باداموں والے دودھ ہی پیتی ہوں۔ اچھا میں آپ کو نا انویٹیشن دینے آئی تھی، میرے ہاں سنڈے کو پارٹی ہے تو آپ کو آنا ہے، چلو اسی بہانے آپ میرا سسرال بھی دیکھ لو گی۔ یہ کہہ کر ایمان وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاطمہ وہ ڈبے کھولتی ہے تو اس میں بہت سارا کھانے پینے کا سامان تھا۔ اب وہ پریشان تھی کہ جب وہ ایمان کے گھر جائے گی تو کیا لے کر جائے گی۔ شام کو حمزہ گھر آیا تو بولا، فاطمہ، امیروں اور غریبوں کے لائف سٹائل میں بہت فرق ہوتا ہے، وہ امیر ہیں اور ہم غریب، ان کے جیسی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ ایسے ہی دن بیت گئے۔ فاطمہ پریشان تھی کہ وہ ایمان کے گھر کیا لے کر جائے گی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ایمان کو اس کے ہاتھ کے بنے آٹے کا لڈو بہت پسند ہے۔ وہ جلدی سے آٹے کا لڈو بنا لیتی ہے۔ پھر اگلے دن وہ لڈو لے کر ایمان کے گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایمان اپنے شیش محل جیسے گھر میں بڑے سے صوفے پر بیٹھی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ فاطمہ نے ایمان کو پکارا۔ ایمان نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو غصے میں آ گئی۔ اف بہن، میں جانتی ہوں کہ تم غریب ہو، لیکن کم از کم تمہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ امیر لوگوں کے گھر کیسے بن کر جاتے ہیں۔ ارے کم از کم ایک نیا سوٹ ہی خرید لیتی، تم سے اچھی تو ہماری کام والی لگ رہی ہیں۔ تبھی وہاں ایمان کا شوہر اور اس کی ساس بھی آ جاتی ہے۔ ایمان، میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنے آٹے کے لڈو لائی ہوں۔ پہلے بات الگ تھی بہن، اب میں امیر خاندان میں آ گئی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ اب یہاں تبھی آنا جب تمہارا یہ غریبی والا لائف سٹائل بدل جائے۔
बहू, क्या जरूरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की। ईमान, तुम तो इनके यहाँ कितना कुछ लेकर गई थी ना, और ये बेकार से लड्डू लेकर आई है। अपनी बेइज्जती देखकर फातिमा रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बहनों के यहाँ डिलीवरी होने वाली थी। फातिमा को उसका शोहर पास ही सरकारी एक हॉस्पिटल में ले जाता है और दूसरी तरफ ईमान को एक एम्बुलेंस में उसका शोहर महंगे हॉस्पिटल में ले जाने लगता है। तो वो हॉस्पिटल काफी दूर होता है, तो वो वहां तक नहीं जा पाते। वो भी ईमान को उसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है जहां फातिमा को लेकर गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर फातिमा से कहते हैं, मुबारक हो आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर हमजा और फातिमा दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन तभी दूसरे कमरे से रोने की आवाज आती है। फातिमा ने दूसरी तरफ देखा तो सामने बिस्तर पर ईमान बेहोश थी। अली और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब ईमान होश में आएगी तो अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो मैं उससे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ ना तो वो सदमे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कोमे में भी न चली जाए। इसलिए डॉक्टर ने उसे कुछ बताने से मना किया है। नहीं माँ, मैं ईमान को नहीं खोना चाहता। अली, मैं भी अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मैंने जुर्मा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो। ईमान को यही कहना था ये उसका बेटा है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन दुख तो सबका बराबर ही होता है ना। मेरे बेटे की परवरिश करते वक्त उसे अमीरी और गरीबी का जरूर बताना, ताकि वो गरीबों का भी दुख समझ सके। और फिर ईमान भी होश में आ चुकी थी। उसने उनकी सारी बातें सुन ली। वो हाथ जोड़कर फातिमा के सामने कहने लगी, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो अल्लाह ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, साथ ही हमेशा के लिए माँ बनने के सुख से भी महरूम कर दिया। बहन, आपके बेटे को मैं अपना बेटा समझकर पालूंगी, शायद उससे मेरे सारे गुनाह धुल जाएं। मेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा। आज से ये तेरा ही बेटा है। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। आज माँ की ममता ने अमीरी और गरीबी के फासले मिटा दिए।